نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اعتبار سے 5 بنیادی عقیدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ خود بخود موجود ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی خوبیوں کے مالک ہے اور اچھی صفات کے مالک ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خامیوں، کمزوریوں اور بری صفات سے پاک ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کے خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود موجود ہے، کسی نے بنایا نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ خدا کا مطلب ہوتا ہی ہے خود بخود موجود ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات کے مالک ہے، تمام خوبیوں کے مالک ہے۔ جتنی بھی اچھی خوبیاں اور صفات ہے سب اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تمام کمزوریوں، برائیوں اور صفاتوں سے پاک ہے۔ جھوٹ بولنا بری صفت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ جھوٹ بولیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا ہے یا بولیں گے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بری صفت، کوئی بری خامی، کوئی بھی کمزوری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تھکاوٹ ایک کمزوری ہے، تھکاوٹ سے بندہ تھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ نیند بھی ایک طرح کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ ہر کمزوری اور بری صفات سے پاک ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ بنایا ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں گندی، ناپاک، نفرت والی شمار ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا نام لے کر یہ کہنا کہ اس کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، ہر چیز کو بنانے والے ہیں، لیکن اس ناپاک اور گندی چیز کا نام لے کر یہ کہنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ناپاک چیز، تو یہ بے ادبی اور گستاخی ہوں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ اے انسانوں، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے تو پھر اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہے، بنانے میں کسی کے محتاج نہیں، خود بخود ہے۔ جب خود بخود ہے تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ کل شیء ھالک الا وجہہ، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 ہے کہ ہر چیز پر زوال ہے، اللہ تعالیٰ پر زوال نہیں، لہذا ہمیشہ رہیں گے۔ اور سورہ صافات کی آیت نمبر 180 میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ جتنی بھی برائیاں، خامیاں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ رب کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ سب کمزوری سے پاک ہو۔ جو کمزوری والا ہوگا وہ رب کیسے ہوگا؟ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، تو ہر چیز کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر کمزوری اور خامی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر اچھی صفت کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے اور خود بخود موجود ہے، اور جو ذات خود بخود موجود ہے وہ ہمیشہ سے رہیں گی اور ہمیشہ سے ہے، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔
اس لیے عنوان قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ سے رہنا۔ جس کا واجب ہے اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔